شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الصالح في سائر الأسماء والصفات. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري. اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعز اسمہ وعظم برہانہ کا بے شمار شکر کہ رب کریم نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ رات کے اس حصے کو ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی کتاب فتوح الغیب کا درس چل رہا تھا. اسی کا اگلا جو مقالہ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ نے المقالۃ التاسعہ فی الکشف والمشاہدہ، جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف اور مشاہدے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اس مقالے میں. کشف کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر کھلنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھلنا. اور فارسی میں اس کے لیے کشود کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور مشاہدہ کا مطلب عربی کے اندر شہید یشہد سے باب مفاعلہ میں مشاہدہ ہے کہ دیکھنا، گواہ ہونا، کسی چیز سے آگاہ ہونا. پچھلے دروس کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ نے انسان کی، ایک مومن کی ان خصوصیات، ان اچھی باتوں، ان خصائل کا تذکرہ کیا ہے، ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جو کلمہ پڑھنے کے بعد مومن ہو جاتا ہے اور پھر اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے نتیجے میں، کوشش اور محنت کے نتیجے میں اللہ عز و جل اس پر ایک خصوصی انعام کرتا ہے. وہ خصوصی انعام اس کے دل پر بھی ہوتا ہے، اس کے دماغ پر بھی ہوتا ہے اور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل پر بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے. کوئی بھی انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو یا تو وہ دل کی ترقی چاہتا ہے، یا جسم کی ترقی چاہتا ہے، یا اپنی فکر کی ترقی چاہتا ہے، ذہن کی ترقی چاہتا ہے. اسی وجہ سے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک، یا حدیث مقدسہ کو دیکھیں یا شریعت کو ہم دیکھیں، تو اس میں 3 قسم کے احکام ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ بنیادی طور پر 3 قسم کے احکام رب کریم نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مقدسہ میں دیے ہیں. 3 قسم کے احکام. اس سے جو 3 شریعت مطالعہ کے 3 میجر شعبوں میں نکلتے ہیں، وہ 3 قسم کے احکام کون سے ہیں؟ رب کریم کیا چاہتا ہے انسانوں سے، مومنین سے؟ ایک کا تعلق تو انسان کے ذہن سے ہوتا ہے، جس کو عقیدہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عقیدہ. ماننے والی بات، عقیدہ. آپ اس طرح کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یا پھر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں کچھ سچائیوں کو مانتا ہے، کچھ سچائیوں کو مانتا ہے. یہ وہ سچائی ہے کہ انسان کی عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی. عقل اس بات کی تلاش میں بھی تو تھی کہ کوئی ایسا ذات ہونی چاہیے جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، اس کائنات کا رب ہو. جس طرح کائنات کے اندر ایک نظم ہے، ایک ڈیزائن ہے، ایک بیلنس ہے، ایک مقصدیت ہے، ایک گول ہے. تو یہ تو ذہن اس بات کی عقل اس درجے تک تو پہنچ جاتی ہے کہ اسے تلاش ہوتی ہے اپنے بنانے والے کی. کس کی؟ لیکن وہ بنانے والا کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، ذات کیا ہے، صفات
شانیں کیا ہیں، عقل اس تک مکمل طور پر رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عقل کے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہوا ہے۔ اب عقل چونکہ اب جو کام عقل کے مطابق ہے وہ انبیاء کرام اس پر کلام نہیں کرتے۔ انجینئرنگ کا شعبہ ہے، عقل چلتی ہے، سائنس کا شعبہ ہے، عقل چلتی ہے، لیکن یہ ساری آپ جو علوم ہیں یہ سارے کے سارے چونکہ علم آدم الاسماء کلھا آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے تھے، تو ان کے وراثتاً ڈی این اے کی صورت میں ان کی نسل میں وہ منتقل ہوتا رہا۔ تو اب جو کچھ بھی ہم ڈسکور کرتے ہیں یا ایجادات ہوتی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، تو کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، ہمارے لیے نہیں ہوتی، چیزیں پہلے ہی موجود ہوتی ہیں، ہمیں بس پتہ چل جاتا ہے۔ وہ نیا ہم نے کچھ نئی چیز بنائی نہیں ہے، کریٹر نہیں بنے ہم، خالق نہیں بنے ہم۔ ڈسکور کا مطلب کیا ہے؟ ڈسکوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دریافت کر لینا۔ دریافت فارسی کا لفظ ہے، ڈسکور انگریزی کا لفظ ہے۔ تو آپ کریٹ کوئی بھی سائنسٹسٹ یا کوئی بھی سائنسدان کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز میں نے پیدا کی ہے، یہ چیز میں نے بنائی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری ریسرچ، میری تحقیق کے تحت یہ چیز ایسی ہے۔ ایک چیز موجود تھی آپ نے جانی، ایک چیز موجود تھی آپ نے جان لی، تو وہ چیز پہلے سے ہی موجود تھی۔ اگر ہم پہلے اس سے آگاہ نہیں تھے تو یہ ہماری جہالت تھی، اگر کچھ آگاہ ہو گئے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس میں رب کی ذات اور صفت کے اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو انبیاء کرام جو آتے ہیں جہاں عقل کی رسائی، جہاں عقل کی حدود، ریزن کی حدود ختم ہو جاتی ہے، انبیاء کرام وہاں انسان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے بجدانی باپ بھی ہیں، والد بھی ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ عقل اس سچائی کی تلاش میں تو ہوتی ہے، نبی آگے اس سچائی کو 100% قطعی طور پر، 100% یقینی طور پر بتا دیتا ہے کہ سچائی اس کائنات کی کیا ہے، تمہاری اس کائنات کی ماضی حال استقبال میں تم کیا ہو، کیسے ہو، تمہارے اندر کیا کیا فیکلٹیز ہیں۔ ورنہ انسان کو اگر اکیلا چھوڑ دیا جائے وہ پوری عمر یہی سوچتا رہے گا کہ میرا ذہن کیا ہے، جسم کیا ہے، روح کیا ہے، اس کو اسی سوالوں کا جواب ہی نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے آپ انٹرنیٹ میں بھی سرچ کریں کہ what is the definition of soul، روح کی تعریف کیا ہے، 1000 تعریفیں لکھتے ہیں، 1000 تعریف۔ منطق والے اپنے لگے ہوئے ہیں، فلسفے والے اپنے لگے ہیں، بایولوجسٹ اپنے لگے ہوئے ہیں، کیمسٹری والے اپنے لگے ہوئے ہیں، اخلاقیات کے ماہر اپنے لگے ہوئے ہیں، قانون کے ہر ایک نے اپنا اپنا ذہن کا استعمال کیا ہے۔ جب حضور سے سوال ہوا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ روح رحمت سے ہے، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں من امر ربی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ میرے رب کے حکم سے ہی پیدا ہوئی، میرے رب کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، روح رب کے حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جسم رب کا حکم بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ماں باپ کا بیچ میں عمل بھی ہوتا ہے، پھر انسان کا جسم اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح کی حقیقت کیا ہے؟ من امر ربی، من اپنی خالق نہیں بولا، مالک نہیں بولا، رب کریم نے اپنی کس صفت کا اظہار کیا؟ رب، کس صفت کا؟ رب۔ اور رب کا مطلب کیا ہے؟ جس نے رب کا مطلب ہوتا ہے کہ انشاء رب، ربوبیت کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کسی شے کو پیدا کرنے کے بعد اس کا وجود نہیں تھا، اس کو وجود دینے کے بعد اس کی ساری ضروریات پوری کرتے 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 اسے حالت کمال تک پہنچا دینا، یہ رب ہوتا ہے۔ کوئی انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کسی سے پوچھیں، عرب رب کے مجید میں ارشاد فرماتا ہے ام خلقوا، کیا وہ خود پیدا کر دیے گئے ہیں؟ کوئی انسان آپ کسی سے بھی سوال کرے تو خود آیا پیدا کریں، یہ آنکھیں تم نے خود بنائی ہے، کہے گا نہیں، روشنی خود دی ہے، کہے گا نہیں، کان، ناک، سب کا سوال چاہے رب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ یہ کہے گا کہ میرا نہیں ہے،
مجھے ملا ہے، مجھے ملا ہے۔ ملنے کا مطلب کسی نے دیا ہے۔ نبی بتا دیتے ہیں کس نے دیا ہے، نبی بتا دیتے ہیں کس نے دیا ہے۔ آنکھیں ہیں تو کس نے دی ہیں، کان ہیں تو کس نے دی ہیں، زبان ہے تو کس نے دی ہے، دل ہے تو کس نے دیا ہے۔ اور نبی آگے اس بات اس حقیقت کو بول رہا ہے، اور نبی کی بات بالکل سچی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک 1% بھی شک نہیں ہوتا، 1% بھی شک نہیں ہوتا۔ تو نبی کائنات کے حقائق کو کھولتا ہے۔ کس کو کھولتا ہے؟ حقائق کو کھولتا ہے، ایک سچائی۔ وہ سچائی کیا بات کیا کر رہا تھا کہ 3 قسم کے احکامات پر جب کوئی شخص عمل کرتا ہے، شریعت کے احکام 3 قسم کے، ایک کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہے، اس کو ہم نماز کہتے ہیں، دوسرے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، تیسرے کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کیا فرماتا ہے کہ یا ایمان بولو، ایمان لاؤ۔ کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ ایمان کس میں لانا ہے؟ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہر نبی آتے ساتھ سب سے پہلے خود اعلان کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کی ساری کتابوں کو مانتا ہوں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانتا ہوں کہ وہ سچے تھے، حق پہ تھے، اور رائے ہدایت پہ تھے، اور رب کریم کے چنیدہ تھے۔ ہر نبی آ کے سب سے پہلے مانتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے رب نے منتخب کیا ہے، تم مجھے مانو۔ اور آخری رسول خاتم النبیین سید العرب والعجم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ بھی آئے تو آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو مانا، اقرار کیا، لوگوں کو کسی اقرار کروایا، لوگوں سے اقرار کروایا۔ تو بات کیا کرنا تھا کہ ایک کا تعلق جو احکام شریعت کے کہ اللہ کو خالق، مالک، رازق ماننا، کہ وہ قیامت کے قائم ہونے کو ماننا، انبیاء کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اچھے برا کی تخلیق رب کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کا ارادہ کسی اچھائی میں ہو تو ثواب ملتا ہے، برائی میں ہو تو اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہ اس کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، مانتا ہے، اس کو علم العقائد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے وہ خشیت، خوف، تقویٰ، رحمت، محبت، اپنائیت، الفت، شفقت۔ فرماتا فتقوی، میرا تقویٰ اختیار کرو، وابشروا، میری خشیت اختیار کرو، فرحبوی، میری رحمت اختیار کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مجھ سے شدید قریب محبت کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کس کے ہوتے ہیں؟ دل کے ہوتے ہیں۔ کس کے ہوتے ہیں؟ ذہن کے اندر ہی اس لیکن دل، اس میں دل کا اختیار ہوتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا نہیں کہ ذہن کا بھی ایک فنکشن ہے، اب نہیں دیکھی کہا کہ نہیں یہ جو کیفیات ہیں ان میں دل کا خاص اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ تقویٰ ہاؤنا، سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، سینے کی طرف اشارہ کیا، اور سینے میں دل ہے الٹی سائڈ ہے۔ تو اس ان احکامات کو علم الاخلاق یا علم الاحسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں دوسرے قسم کے احکام ہیں۔ تیسرے احکام کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی، روزے کی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، خرید و فروخت کے اندر سچائی، دیانت داری، امانت داری کی پاسداری کرنا، اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کے بیٹھے ہیں کرسی پہ اور کہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی بیٹھے بیٹھے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو وضو کرنا پڑے گا، آپ کو ہاتھ اپنے جسم کے اعضاء کو ہلانا پڑے گا، رکوع کرنا پڑے گا، قیام کرنا پڑے گا، قرات کرنی پڑے گی، جسم کے اعضاء اس میں کیا ہوں گے؟ ایکٹیو ہوں گے۔ تو ایسے احکامات کو سمجھنے کے لیے تقسیم کی جاتی ہے علم فقہ۔ اس کی حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مومن بندہ جب اپنے پچھلے دروس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 احکامات پر عمل، عقیدے کو درست کر لیتا ہے، اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کر لیتا ہے، اپنے دل کی کیفیات کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق کر لیتا ہے، توکل، عنابت، محبت کے اعتبار سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، تو پھر فرماتے ہیں کہ یکشف للاولیاء والابدال من افعال اللہ ما یبہر العقول ویخلق العادات والرسوم۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی کچھ قدرتوں کا اس
دو قسمیں ہوتی ہیں. جب رب کریم کسی پر اپنا خاص کرم کرتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جلال و جمال. ایک جلالی کیفیت ہوتی ہے، ایک جمالی کیفیت ہوتی ہے. کہا جلال کے اندر روح کا عنصر ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، اور جمال کے اندر رب کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، خصوصی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے. تو کہا کہ جب جلال اور عظمت کی شان ہوتی ہے، رب کریم اس کا اظہار اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے. کہا یورثان الخوف والقلق والخجل والمزعج. جب رب کریم کسی پر اپنے جلالی کیفیت کا اظہار کرتا ہے، اس وقت اس کے دل کے اندر ایک خوف کی کیفیت، روب کی کیفیت آ جاتی ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ کانا یسمع من صدری عظیم کعظیم المرجل فی صلاۃ من شدۃ الخوف. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو صحابی فرماتے ہیں نفل پڑھا کرتے تھے، رب کے حضور نفل پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے اور گریا کی آواز اس طرح آتی تھی سینہ مبارک سے، جس طرح ابلی ہوئی دیچکی سے آوازیں آتی ہیں، جس طرح دیچکی ابل رہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کا عالم دیکھا، رب کریم کے جلال کا عالم دیکھا. کہا کہ جس طرح ابلتی ہوئی، ایک ہوتا ہے اسٹیل کی دیچکی، یہ تو ٹکڑے تو اس میں اتنی آواز نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے وہ مٹی کی ہانڈی، وہ اگر کھانا پک رہا ہو وہ جو ابلے تو اس کی آواز بڑی کیا ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کے سینہ مبارک سے شدت خوف کی وجہ سے، رب کی یاد میں رونے کی وجہ سے اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح کیا ہوتا ہے ابلتی ہوئی ہانڈی، ابلتی ہوئی. یہ رسول اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور سے بھی روزانہ فرماتے ہیں کہ یہ جلال کا اظہار تھا. اس کا اظہار تھا رب کریم اپنے محبوب کو اپنے جلال سے آگاہ کر رہا تھا، اپنے جلال اسماء کی تجلی حضور پر فرما رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہی کیفیت سیدنا ابراہیم کو بھی ہوتی تھی، اور یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضور کے صحابہ پر سیدنا عمر فاروق پر بھی ہوتی تھی، سیدنا صدیق اکبر پر بھی ہوتی تھی، سیدنا مولا علی مشکل کشار پر بھی ہوتی تھی. جتنے صحابہ کی اپنی اپنی کیفیت، اپنے اپنے رنگ تھے. ان کے آثار میں ملتا ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کوئی گر پڑا، کس نے چیخ ماری، کوئی روتا رہا. کہا کہ ساری کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جلال کی. کسی کیفیت ہوتی تھی؟ جلال کی. تو آپ فرماتے ہیں جہاں تک دوسری کیفیت کا تعلق ہے، مشاہدہ اور جمال کا تعلق ہے، آپ فرماتے ہیں فَيَّ تُحَلِّ الْقُلُوبَ بِالْأَنْوَارِ وَالسُّرُورِ وَالْأَلْطَافِ والكلام اللذيذ والحديث العزيز والبشارة بالمواهب الجسام والمنازل العالية والقرب منه عز وجل بنا سعود عمره إلى الله وجف به الكلام من أقسام الفساد بالدهور فضل منه ورحمة وإثبات منه له في الدنيا للبلوغ العجل وهو الوقت المقدور جعل تفرق به المحبة من شدة الشوق إلى الله. آپ فرماتے ہیں کہ جب جمال کی کیفیت ہوتی، جب جمال کی کیفیت ہوتی تو یعنی حضور کے قلب انور پر یا ولی کے قلب پر، جس یعنی اس کے دماغ اور اس کی روح پر جب اللہ تعالیٰ اپنی خاص جمال کی تجلی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہر بندے پر ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے دائرہ کار، اپنی کیپیسٹی، اپنی صلاحیت، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اس کو کیا کرتا ہے؟ بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، ساری زمین ہوتی ہے، کہیں سبزہ اگ رہا ہوتا ہے، کہیں کانٹے اگ رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. زرخیز زمین پہ سبزہ اگ رہا ہوتا ہے، کانٹوں والی زمین پہ کانٹے اگ رہے ہوتے ہیں، پتھریلی سیم تھوڑی زمین وزیر خراب ہو جاتی ہے. اس نے بزرگ بارش کا ہوگایا زمین کا. تو اللہ کا ذکر برستی بارش کی طرح ہے، اللہ کا ذکر برستی بارش کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ برستی بارش کی طرح ہے. اب جس کا دل جس طرح ہو، کوئی بنجر زمین لے کے بیٹھا ہے، کوئی جو ہے زرخیز زمین لے کے بیٹھا ہے، کوئی پتھریلی زمین لے کے بیٹھا ہے، کوئی نرم زمین لے کے بیٹھا ہے، کوئی کھدائی کر کے بیٹھا ہے، کوئی بیج ڈال کے بیٹھا ہے. اب جو بندہ بیج ڈال کے بیٹھا ہو اور جو بندہ پتھر پھینک کے بیٹھا ہو، بارش برسی، پتھریلی زمین والا بولے میرے پہ کیوں نہیں ہوگا، کہ تو نے تیاری کی تھی. اس طرح انسان کی دل کی زمین بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. ضلع فارسی کا شعر ہے کہ ہر کجا آب روا سبزہ شود، ہر کجا آب روا سبزہ شود، جہاں جہاں بھی پانی ہوگا
سمجھ لینا کہ وہاں ہریالی ضرور ہوگی. جس جگہ پانی ہوگا وہاں پر پرندے چرند پرند جانور کے بھی ضرور. ہر جگہ آب روا جہاں پانی دیتا ہے وہاں سبزہ ضرور ہوگا. ہر جگہ اشک روا رحمت شبر جہاں بھی رب کی محبت میں اس کے محبوب کی محبت میں آنسو ہوں گے تڑپ ہوگی سمجھ لینا کہ وہاں رب کی رحمت خاصہ ضرور ہوگا. اور ہر بندے کا اپنا ضرور ہر بندہ اپنے دل کی زمین لے کر بیٹا ہے. کوئی درخت لے کے بیٹا ہے, کسی نے جنا لگایا ہے, کسی نے پھول لگائے ہیں, کسی نے پھل لگائے ہیں, کسی نے کانٹے لگائے ہیں, کوئی بنجر کوئی سیب توڑ والے کوئی پتریلی قصور بارش کا آئے گا کوئی کچرا ڈال کے بیٹھا ہے. کچرے میں بارش گرنے کی بدبو آئے گی, کیا آئے گی؟ بدبو آئے گی. سبزے پہ گرے گی تو خوبصورتی آئے گی, پھول پہ گرے گی خوشبو میں اضافہ ہوگا. قصور کس کا ہوگا؟ بارش برس رہی ہے, قصور کس کا ہوتا ہے؟ تو رب کا قرآن اسی کمال کا ہے. صحابہ اسی کو پڑھ کے رب تک پہنچے, خواجہ اجمیری اسی کو پڑھ کے رب تک پہنچے, حضور سیدی غوث اعظم اسی کو پڑھ کے رب تک پہنچے, امام ربانی اسی کو پڑھ کے رب تک پہنچے, شیخ ابوالحسن شاذلی اسی کو پڑھ کر رب تک پہنچے. یہی قرآن ہے. صحابہ اسی کو پڑھتے تھے, حضور اسی کو سنایا کرتے تھے, صحابہ کرام اسی کو پڑھ کے وہ پہنچے. قرآن وہی ہے. ہم پڑھتے نفع نہیں ہوتا. بات صرف یہ کہ ان کے دل کی زمین سرخیز تھی. سرخیز زمین کا مطلب شوق سے ذوق سے طلب سے محبت سے جو پڑھے گا مطلب یہ کہ اس کی دل کی زمین کیا ہے؟ سرخیز. یہی ذکر کیا اور یہی اللہ کا نام دیا, یہی لا الہ الا اللہ پڑھا, یہی سورۃ الاخلاص تھی, یہی سورۃ الفاتحہ تھی, یہی سورۃ الیاسین تھی, یہی سورۃ الفلق ناس تھی, یہی آیت الکرسی تھی. کلام بھی وہی ہے, تاثیر بھی وہی ہے, بس برتن اور زمین میں فرق ہے. اب بھی اگر کوئی بندہ اپنی وہ زمین بدلے تو وہی رحمت برسے, وہی رحمت. حضور فرمایا میری امت کی مثال اول اور آخر کی موسلادھار بارش کی طرح ہے. اس کی ابتدا بھی زیادہ ہوتی ہے, انتہا بھی زیادہ ہوتی ہے. میری امت پر رب کی رحمت اسی طرح ہوگی, موسلادھار بارش کی طرح ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مشاہدہ جمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے کلام کے اندر ایک عجیب لذت ہوتی ہے, اعلیٰ کلام کرتا ہے, اس پر رب کریم کا خاص کرم ہوتا ہے. کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے, یا بلال ارحنا بہا ارحنا بہا ارحنا بالصلاۃ ارحنی بالصلاۃ. دو الفاظ اس میں ارحنا بہا کا لفظ ہے. اے بلال مجھے سکون دو. کیا دو؟ مجھے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کے جمال کی تجلی ہوتی تو حضور فرماتے ہیں بلال مجھے سکون دو, مجھے راحت دو, مجھے خوش کرو. کس سے خوش کرو پتہ ہے؟ اقامت پڑھو تاکہ میں نماز پڑھوں, اذان دو تاکہ میں نماز پڑھوں. کیونکہ اس وقت کہتے جانے ہی نہ بلال مجھے سکون دو. کس سے سکون دو؟ بلال کو اذان دو, سکون ملتا ہے. ہم تو اذان سن کے ہمارے لیے اذان کے بعد کے 5 منٹ بڑے بھاری ہوتے ہیں. نماز کے وقت دیکھا آپ ایسے پھرتے رہتے, لیکن نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ مطلب بوجھ آ گئے. کیا ہے وہ بوجھ کیوں؟ نفس کا بوجھ ہے, وہ شیطان کا بوجھ ہوتا. ہم اسے سمجھے کہ کیا ایسا ہے کہ یار 5 منٹ ایک گھنٹہ گلی کے اوپر پہ گپے لگا کر ٹی وی کے سامنے موبائل میں 3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں اور پورے دن 5 نمازیں جن میں ٹوٹل 25 منٹ لگتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے. ایسا کیا ہے؟ آپ سوچیں ایسا کیا ہوگا؟ ایسا کیا ہے؟ اس سے 5 نمازیں جو پورے دن میں 30 منٹ یا 25 منٹ میں ادا ہو جائیں گے. فرض اور سنت موقع اگر آپ پڑھتے ہیں 30 منٹ میں آدھا, 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ ہم سے نہیں نکلتا پورے دن میں. کیا بوجھ ہو جاتا؟ آپ سوچتے اذان ہو, اذان کو غور سے سنیں. اذان کی پہلی والی کیفیت اور بعد والی کیفیت میں آپ فرق کرنا. پہلے آپ اچھے بھلے ہو سکتا ہے مسجد کے سامنے, مسجد کے اندر سے 10 بار گزرے ہوں, مسجد کے سامنے سے گزرے ہوں, ادھر سے گزرے ہوں, گلی کے ٹکڑ پہ بیٹھے ہوں. اس وقت آپ مسجد سے دور رہیں گے, بوجھ آ جاتا ہے, سارے کام یاد آئیں گے. اس وقت ہوگا کوئی 5-10 منٹ ایسے آپ پر بھاری گزرے گے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس اور شیطان کا عمل. اسی کو شیطان بتا کے تھوڑی آ گیا کہ میں خنجر لے کے روکنے آیا ہوں. اگر ایسے بتا کے آتا تو آپ میرے میں پڑھ گا تو معافی دشمن ہے. امتحان تو نہیں لیتا, امتحان تو نہیں لیتا. تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے. امتحان اسی طرح یہ ایسا جب ہو تو آپ پڑھ کے دیکھیں. ایسا جب بوجھ محسوس ہو نفس کا شیطان کا تو آپ نے میں نے پڑھنی ہے. رب کا شکر ادا کرنا ہے, اس سے مجھے نعمتیں دی ہیں.
اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، آگے بھی اسی کے پاس ہی جانا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہی ہے۔ جب جانا اسی کے پاس، دیا بھیجا بھی اسی نے، دے بھی وہی رہا ہے، تو پھر غفلت کیسے؟ پریشانی ہو جائے مسئلہ بھی اسی نے حل کرنا ہے، تو پھر غفلت کیسے؟ پھر غفلت کیسے؟ تو بات ہے کہ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ حضور پر جلال کی کیفیت ہوتی تو حضور فرماتے ہیں علینا بہا یا بلال، یا حضور فرماتے ہیں جو قرۃ عین کی صلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ نماز کیا تھی؟ نماز میں قیام تھا، رکوع تھا، سجود تھا، قرآن کی تلاوت تھی، تسبیحات تھی، ذکر تھی، دعا تھی۔ یعنی حضور فرما رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی یاد میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ذکر اللہ میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، تسبیحات میں ہے، رب کے آگے سجدہ ریز ہونے میں ہے اور دعا میں ہے۔ نماز اسی کا نام ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تسبیحات ہوتی ہیں، تکبیرات ہوتی ہیں، آخر میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ تو کہا کہ جلال کے اندر حضور کی کیفیت وہ والی، سینے سے آواز والی، اور جمال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال مجھے نماز کے ذریعے سکون ہوئے۔ حضور فرماتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی صلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا سکون، میرے دل کی راحت کس میں ہے؟ نماز میں۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو۔ کیا ہو؟ زندگی تھوڑی سی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آج 2000 کتنا ہے؟ 23 ہے۔ آپ سوچیں یہ 2023 ہے، 2090 میں آپ کہاں ہوں؟ 2090 میں کہاں ہوں؟ 95 میں کہاں ہوں؟ 2300 میں کہاں ہوں؟ سوچیں کون ہوگا یہ؟ زندگی تو سب کچھ یہی ہوگا، ہم نہیں ہوں۔ جہاں ہوں گے تو وہاں کی تیاری ہو جائے۔ 100 سال کا آپ لڑائیں گے، کہاں ہوں گے اس کے بعد؟ مستقبل ہے نا ہمارا۔ جہاں ہوں گے تو وہاں کی تیاری تھوڑا بہت۔ وہاں کون ہوگا؟ وہاں یہ رب کریم ہوگا، خالق مالک رازق ہوگا۔ تو رب کریم سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، تسخیر کا وظیفہ چاہتا ہے، تسخیر کا وظیفہ۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے میرے تابع ہو جائے، جو دیکھے مجھ پر فدا ہو جائے، میری محبت اس میں ہو جائے۔ تو کہا جو سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن میں لکھ دیا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، دو باتیں پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو دلوں میں پیدا کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو رزق وہاں سے ملے کہ اسے گمان ہی نہ، اس کو رزق کی برسات ہو جائے۔ تو کہا قرآن کی شاید مجھے وظیفہ دیا گیا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو میرا تقوی اختیار کرے گا رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ کہا تقوی اختیار کر لے اپنی زندگی۔ کہا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں پہنچے، فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ هی المأوى۔ کہا دو کام کر لے، ایک فکر آخرت پیدا کر لے، اما من خاف مقام ربہ، جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو برائی سے روکا، رب فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ فرمایا جنت میں جانا چاہتا ہے دو کام کرے، فکر آخرت محاسبہ کرے، فکر آخرت پیدا کرے، کیا کرے؟ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ فرشتے بن جائیں، اللہ آپ سے پوچھے گا تم نے کوشش کی تھی، کوشش کی تھی، گناہ ہوتے تو توبہ کیا، اصرار کیا، اصرار تو نہیں کیا، توبہ کر لیا، معافی ہو گئی۔ عطائے میں منظم نہیں کم اللہ ضرب بناؤ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے گناہ اس نے کیے ہی نہیں، جیسے گناہ اس نے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب کوشش کی بات ہو رہی ہے، ہمارے جب گناہ آتا ہے پورا نیک ہو جانا، تو پورا تو کوئی بھی نیک نہیں ملتا۔ یہ تو آخری سانس تک کا سفر ہے۔ کس کا سفر ہے؟ آخری سانس تک کا سفر ہے۔ رہے کہ ہم نے رب کریم سے اپنا تعلق کس طرح رکھا، خوشی میں، غمی میں، اچھائی میں، برائی میں۔ گناہ ہو گیا فوراً رب کی طرف رجوع کر لیا، رب کی نعمت ہے۔ کوئی اچھائی کی اس پر رب کا شکر ادا کیا، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو رب کریم سے دعا کریں، رب کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ معاملات کو کیا کر درست کر، خیر کا معاملہ کر، ہمیں دعا کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، ذکر کرنے والا بنا، اپنا بنا، ہماری آگے کی تیاری اچھی کر لے، آخرت کو اچھا کر لے، زندگی کو اچھا کر لے، ہمیں بابرکت بنا، اولاد کو بابرکت بنا۔ اصل وارث تو اللہ ہے، رب کا ایک نام وارث بھی ہے۔ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟
اللہ ہے، ہمیں تو اس نے امانت دی ہے، اس کا اچھا استعمال کریں، اس کی توفیق طلب کریں، اگر وہ توفیق دے دے اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی برکات فیوزات نصیب فرمائے۔ آج کا رکوع سے اشارے ثواب جائے گا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم انہوں کی شجاعت، تقویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا جو آپ کا جذبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت کو تقویٰ ہمیں نصیب فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ذکر کا طریقہ اب